تو حجۃ الوداع میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ کے میدان میں تشریف لے گئے. وہاں سے جب واپس ہو رہے تھے، عرفہ سے مزدلفہ کی طرف جاتے ہیں. مزدلفہ بھی ایک مقام ہے، وہاں پر رات میں قیام کرنا ہوتا ہے، عرفہ میں دن میں قیام کرنا ہوتا ہے. پھر 10ویں ذی الحجہ کو مینا میں جا کر شیطان کو کنکریاں مارنا ہوتا ہے. اس کے بعد قربانی دینا ہوتا ہے. قربانی دینے کے بعد میں حلق کراتے ہیں. حلق کرانے کے بعد طواف زیارت کرتے ہیں. کعبۃ اللہ کا طواف کرنے کے بعد اب حج مکمل ہو گیا. باقی اور 2 دن رہتے ہیں جس میں کنکریاں اور مارنے کی اجازت ہو. تو بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات سے مزدلفہ کی طرف تشریف لے جا رہے تھے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے عرفہ سے مزدلفہ جب تشریف لے جا رہے تھے تو ایک صحابی حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کم عمر صحابی تھے، حضرت اسامہ کو اپنے پیچھے حضور نے سوار کیا، اپنی اونٹنی پر بٹھایا اور کچھ دیر تک جاتے رہے. پھر اور ایک صحابی حضرت فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کم عمر صحابی تھے، حضرت ابن عباس کے بھائی تھے. جو راوی روایت کر رہے ہیں حضرت ابن عباس، ان کے بھائی تھے حضرت فضل. تو سرکار نے پہلے حضرت اسامہ کو بٹھایا، پھر گویا ان کو اتار دیا، پھر حضرت فضل کو بٹھایا. تو یہ بیان کر کے وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ دونوں نے فرمایا، حضرت فضل نے بھی حضرت اسامہ دونوں نے بھی فرمایا، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سارا راستہ کہاں سے؟ عرفات سے نکل کر مزدلفہ سے رمی جمار کرنے کے لیے جمرہ عقبہ، پہلے دن جو شیطان پہ پتھر مارتے، تو جمرہ عقبہ تک جانے تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لبیک کلمات اپنے زبان مبارک سے ادا کرتے رہے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. تو یہ کلمات جس کا معنی ہے اے اللہ میں تیرے دربار میں حاضر ہوں، اے اللہ میں تیرے دربار میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، میں تیرے دربار میں حاضر ہوں. یقیناً تعریف بادشاہت تیرے لیے سزاوار ہے، لا شریک لک تیرا کوئی شریک نہیں. حاجی بار بار یہ پڑھتے ہیں، بار بار یہ پڑھتے ہیں. کیوں پڑھتے ہیں؟ تاکہ ان کے دلوں میں یہ بات اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے، دل میں بیٹھ جائے کہ اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک کرنا جائز نہیں ہے. شرک سب سے بدترین گناہ ہے. تو شرک سے بچنا، حج کا پیام کیا ہے؟ شرک سے دور ہونا. اب شرک کیا ہوتا ہے جناب؟ ہم تو بت پرستی نہیں کرتے، اللہ کا شکر ہے. کسی نعوذ باللہ کسی کو خدا نہیں مانتے. پھر ہم کو اتنا کیوں کہا جا رہا مسلمانوں کو کہ شرک سے بچو؟ یہ دل میں چھپا ہوا شرک ہے جس کو شرک خفی کہتے ہیں. مطلب اللہ کو تو اللہ جانتے ہیں، رب کو تو رب مانتے ہیں، خالق کو خالق جانتے ہیں، مگر اس کے ساتھ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی پیسہ ہے تو کام بنتا. شرک خفی ہے، پیسے کی خاطر دنیا گزار رہے ہیں، شرک خفی ہے. طاقتور دولت مند طاقتور آدمی سے ڈرتے ہیں، شرک خفی ہے. اچھی بات بھی، اچھے کام بھی نہیں کرتے، اچھی بات پہ عمل بھی نہیں کرتے، اچھی بات کسی کو بولتے نہیں، ڈر کر کسی کے کہیں نقصان نہ پہنچائے، شرک خفی ہے. غیر خدا کا خوف دل میں آ رہا ہے، حق کو پیچھے ڈالا جا رہا ہے. تو یہ شرک نہیں ہے تو کیا ہے؟ اسی کو صوفیاء اولیاء اکرام نے شرک خفی کہا ہے. یعنی چھپا ہوا شرک. ایک برملا شرک ہوتا ہے جو بت پرست کر رہا ہے، اور ایک خفی چھپا ہوا شرک ہے جو لوگوں کے دل میں بیٹھا ہوا ہے. دولت کی محبت، دنیا کی محبت. قرآن مجید نے کیا کہا؟ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیے کہ آپ کیا فرماتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے اپنی خواہش کو خدا بنا لیا. مطلب خواہش کے پیچھے چلتے ہیں، خدا کی نہیں مانتے، خواہش کی مانتے ہیں. یہ شرک نہیں ہے تو کیا ہے؟ تو یہی تو کہا جا رہا ہے. اسی لیے تو حج میں خاص طور پر حجاج کو یہ سبق دیا جا رہا ہے، شرک سے بچو، بار بار پڑھو. احرام باندھنے سے لے کر رمی جمار کرنے تک سارے دنوں میں بس لبیک 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 لا شریک لک یہ کہنا ہے. اتنا بڑا پیام ہے، اس پیام کو لوگ سمجھ نہیں سکے. ادھر زبان سے لبیک لبیک بول رہے ہیں، ادھر کسی کو دھکا دے رہے ہیں. زبان سے لبیک لبیک بول رہے ہیں،
کسی کی برائی کر رہے ہیں، ادھر زبان سے لبیک بول رہے ہیں، کسی کی برائی پر دل میں، کسی کی تکلیف دینے پر دل میں برائی آ رہی ہے، لڑائی جھگڑے کر رہے ہیں، زبان سے لبیک بول رہے ہیں، شکایتیں کر رہے ہیں، یہ کیسا لبیک ہے؟ اللہ کے دربار میں ہوں اے مولا، یہ حاجی کہہ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کے دربار میں ہوں، اے پروردگار میں تیرے سامنے ہوں، اے پروردگار میں حاضر ہوں، لیکن حاضر کہاں ہے؟ اس کا دماغ غائب ہے، اس کی عقل غائب ہے، اس کا خیال کوئی خریداری میں لگا ہوا ہے اور زبان سے لبیک کہہ رہا ہے۔ تو یہ عمل نہ ہو، ذہن، فکر، دل بھی بندے کا زبان کے ساتھ میں لبیک کہتا رہے۔ تو بہرحال حاضرین کرام، یہ تعلیم حضور پاک علیہ السلام نے عطا فرمائی، اور یہ دو صحابہ فرما رہے ہیں کہ ہم حضور کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، حضور یہ تلبیہ فرما رہے تھے، لبیک کہہ رہے تھے۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث پاک ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے ہمارے آقا علیہ السلام کم عمر لڑکوں پر، چھوٹے بچوں پر مہربانی اتنی کثرت سے فرماتے تھے کہ انہیں پیدل بھی چلنے نہیں دیتے تھے، اپنے ساتھ بٹھا لیتے تھے۔ نہ صرف بچوں پر بلکہ حیوانوں پر بھی مہربانی تھی کہ 2 کی جگہ 3 یا 4 کو نہیں بٹھاتے تھے کہ حیوان کو، جانور کو تکلیف نہ ہو جائے۔